اس کے بعد 27 رجب کو شب معراج منائی جاتی ہے، 27 رجب کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس حوالے سے میں بات یہ کروں گا کہ شب معراج منانا 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہوا تھا وہ مکہ میں ہوا تھا۔ آپ نے مکے میں معراج کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، سفر معراج کیا تھا، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ آپ کو عطا کیا۔ یہ معجزہ کب رونما ہوا؟ تاریخ تو لوگوں نے بنا دی کہ 27 رجب کو، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کب رونما ہوا؟ تاریخ تو دور کی بات ہے، اس واقعے کے مہینے میں بھی اختلاف ہے، اس واقعے کے مہینے میں بھی اختلاف ہے، مورخین نے اختلاف کیا ہے، محدثین نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے ربیع الاول میں ہوا، بعض کہتے ہیں یہ محرم الحرام میں جو ہے معراج کا واقعہ ہوا، بعض کہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک میں واقعہ ہوا۔ ابن کثیر آپ پڑھ لیں، تاریخ ابن کثیر، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہے۔ رحیق المختوم بھی کتاب ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں، اس میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ نے معراج کیا، معراج کو سارے مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت سارے مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے اس کو معجزہ قرار دیا۔ معراج کا تذکرہ قرآن میں کیا، اسراء کا تذکرہ قرآن میں کیا، یہ سب مانتے ہیں، لیکن کس تاریخ کو ہوا، کس مہینے میں ہوا، اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب 27 رجب کا ثابت ہی نہیں ہے تو پھر یہ جو من گھڑت جو کام کیے جاتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، یہ رات کو قیام اللیل کی جاتی ہے، یہ جو تہجد پڑھے جاتے ہیں، من گھڑت، یہ کیسے ثابت ہوں گے؟ جب معراج کا ہی پتہ نہیں کہ اس رات کو ہوا یا نہیں تو پھر یہ کیسے ثابت ہوں گے؟ دوسری بات کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ 27 رجب کو معراج ہوا ہے، اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد 13 سال تک آپ علیہ السلام زندہ رہے، آپ کی حیاتی تھی، آپ کی زندگی تھی۔ 13 سال تک تبلیغ کا کام، دعوت دین پہنچاتے رہے، کتاب و سنت کی دعوت آپ پھیلاتے رہے، اللہ کا پیغام وہی صحابہ کو سناتے رہے۔ ان 13 سال کے اندر کب آپ نے فرمایا ہے کہ 27 رجب کو میرا جو ہے معراج ہوا تھا، یہ رات بڑی عظمت والی ہے، یہ رات جو ہے بڑی فضیلت والی ہے، اس لیے اس رات کو جو ہے قیام اللیل کرو اور اگلے دن روزہ رکھو؟ کوئی ایک روایت ہی دکھا دیں، کوئی ایک ہی روایت۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ نے کبھی بھی 27 رجب کی رات کوئی ایسی باتیں نہیں کی خاص طور پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 27 تو کیا، آپ سے اتنا بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے معراج کی رات، چاہے وہ کوئی بھی رات ہو، اگر آپ سے ثابت ہوتا نا معراج کی رات کی عبادت کیا تو پھر تاریخ میں اختلاف نہیں ہوتا، اگر ثابت ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس رات کو عبادت کرتے، صحابہ کو فرماتے عبادت کرو، مسجد نبوی میں آؤ، صدقہ خیرات کرو۔ تو آپ سے اگر ثابت ہوتا تو تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا، پتہ ہوتا، اہل سنت والجماعت اور صحابہ اکرام کو پتہ ہوتا کہ یہ عمل آپ نے کیا ہے اور یہی تاریخ معراج کی ہے، اب اس تاریخ کو جو ہے ہم نے عبادتیں کرنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ آپ علیہ السلام سے 27 رجب کو ثابت نہیں ہے کوئی خاص عبادتیں، خاص طور پر تہجد پڑھنا، خاص طور پر قیام اللیل کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اور دین میں اضافہ ہے، بدعتیں ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کے اندر رجب میں عمرہ کیا جاتا ہے، رجب کے مہینے میں عمرے کیے جاتے ہیں۔ کثرت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں فضیلت عمرے کی، اس لیے عمرہ کرنا چاہیے۔ یہ کیسی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، 4 عمرے آپ نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، چاروں میں سے کوئی ایک بھی آپ نے رجب المرجب میں نہیں کیا۔ پڑھ لیں، مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کوئی بھی عمرہ رجب المرجب میں نہیں کیا۔ ہاں، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت موجود ہے احادیث کے اندر۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے گویا کہ میری قیادت میں اس نے عمرہ کیا، میرے ساتھ عمرے میں گیا،
اس کی فضیلت موجود ہے، مانتے ہیں۔ جو فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے، کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، وہ ماننے کے لیے ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ مانیں گے۔ جو کتاب و سنت کے اندر فضیلت موجود ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ کتاب و سنت موجود ہے۔ اگر کوئی دلیل دکھا سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو عمرہ کرنا رجب میں خاص اس لیے کہ رجب میں بڑی فضیلت ہے عمرے کی، اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کون کرتا ہے؟ عروہ بن زبیر، آپ کے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر، سوال کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے کہ آپ نے کبھی عمرہ کیا ہے رجب میں؟ سوال کیا ہے؟ سوال پر غور کریں۔ مہینے کا نام لے کر عروہ بن زبیر سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی رجب میں عمرہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی رجب میں عمرہ نہیں کیا۔ مخصوص سمجھ کر رجب میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، ویسے اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے عمرہ کرے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہاں رجب میں زیادہ عمرے کرنے ہیں، رجب میں زیادہ فضیلت ہے، تو ایسی کوئی روایت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ باقی کسی بھی دن عمرہ ہو سکتا ہے، رجب کے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی آپ فضیلت اپنی طرف سے سمجھ کر بنا کر اس کو اپنائیں گے تو وہ یہ بدعت ہو جائے گی، یہ شریعت نہیں ہوگی، یہ دین نہیں ہوگا، بلکہ یہ بدعت ہو جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف طریقہ ہو جائے گا۔